اس سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے، یہ جو بریلوی اب پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل نے جو ہے کہتے ہیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل نے ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا خانے کعبے کی چھت پر لگایا، یعنی 3 جھنڈے لگائے۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ عوام کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ دلیل ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو بریلوی مذہب پر گامزن ہیں اور ان کی بدعات اور خرافات سے واقف ہیں، ان کی دلیلوں کو جانتے ہیں، تو وہ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، بہت سی باتیں دیکھی اس میں، پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل نے ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں اور تیسرا جھنڈا جو خانہ کعبے کی چھت پر گاڑا تھا، اس وجہ سے ہم جھنڈے لگاتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ جب ہم نے اس کی تحقیق کرنی چاہیے تو یہ بات تو بہت سی کتابوں میں مل جائے گی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت سی سیوطی وغیرہ نے بہت سی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، اس بات کو نقل کیا ہے، لیکن کسی نے بھی سند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، ابھی یوٹیوب پر جو ہے ایک طلحہ وہابی ہے، طلحہ سلفی وہابی، وہ آج کل جو ہے ہمارے علماء اہل سنت کی کلپیں پرانی نکال کر کے ان کا رد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ طلحہ وہابی، ان کے بڑوں سے تو ان کا رد قیامت تک کے نہیں ہو سکتا، نہ ہمارے علماء کا رد، علماء اہل سنت کا رد نہ توصیف الرحمان کر سکتا ہے، نہ معراج ربانی کر سکتا ہے، نہ طالب الرحمان کر سکتا ہے۔ مطلب دنیا وہابیت کا کوئی بھی مفتی علماء اہل سنت کی دی ہوئی دلیل کی کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ طلحہ سلفی آیا ہے، اور جو ہے علماء اہل سنت پہ جھنڈے کی جو دلیل دی ہے مدارج النبوت سے ہمارے علماء نے، اور اول بات تو جو ہے جھنڈا لگانا ہمارے علماء تو کوئی فرض تو کہتے نہیں ہے، یہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا واقعہ جو ہے مدارج النبوت کے اندر موجود ہے، 500 سال پرانے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بہت معتبر کتاب ہے، یہ اہل حدیثوں کے مدرسے میں پڑھی جاتی ہے، دیوبندیوں کے بھی مدرسے میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ایک واقعہ موجود ہے، ہمارے علماء نے اس کی دلیل دی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، یہ دیکھیے آپ اسکرین پہ دیکھ لیجیے، انڈر لائن کر رکھا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں اس کے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ 3 علم ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصب ہے، پھر مجھے درد زا ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے۔ یہ مدارج النبوت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کو جو ہے یہ طلحہ سلفی وہابی یہ بولے کہ یہ من گھڑت جھوٹی جو ہے، تو اپنے مدرسے میں اہل حدیث مدرسے کے اندر اسے بولیے کہ یہ جو ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جھوٹے قصے کہانی گڑا کرتے تھے، اپنے مدرسے سے یہ اعلان کروائیے، فتوے دیجیے، تم مر سکتے ہو، گڑ سکتے ہو، مگر تمہارے مدرسے سے یہ لکھ کر اور یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جھوٹے قصے کہانی گڑنے میں ماہر تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ سیرت نبوی کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے گاڑے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے پر۔ تو یہ جھنڈے لگانے کی دلیل جب اس معتبر کتاب میں موجود ہے، اب اس کو تم من گھڑت بول رہا ہو، صحیح نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر آپ ہمارے کو یہ جواب دو، یہ تمہارے سعودی جن کی خیرات پر تم طلحہ سلفی جیسے لوگ پلتے ہیں، وہاں پر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا جو جھنڈا بدعت ایجاد کری ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور ہندوستان کے اندر تم بھی رہتے ہو، ہم بھی رہتے ہیں، تو تمہارے مدرسے کے اندر جو ہے ترنگا کا جو ہے 15 اگست اور 26 جنوری کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کھڑے ہو کے تم لوگ بھی پڑھتے ہو، تو یہ ترنگا جھنڈا تمہارے مدرسے میں بھی لگایا جاتا ہے، وہ تم بھی اس کو اٹھاتے ہو، تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ ترنگا کے جھنڈے پہ خاموش،
اور جو ہے سعودی جھنڈے پر جہاں سے خیرات مل رہی ہے وہاں پر خاموش. اور جب میلاد النبی آئی اور جیسے بیچارے عاشق رسول نے جو ہے ہرے جھنڈے لگائے، جبکہ یہ مدارج النبوت سے ثابت ہے. اور حضرت ایک صحابی رسول جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف آوری ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت ایک صحابی رسول جنہوں نے اپنا امامہ کھول کر کے تلوار کے نیزے پر لگایا، تلوار کے نیزے پر لگا کر جھنڈا بنایا. تو جھنڈے لگانے کی تو وہ بھی دلیل ہے، مدارج النبوت کے اندر بھی ہے. جب جھنڈے لگانے کی معتبر کتب سے تمہارے کو دلیل دے دی جا چکی، اس کے باوجود بھی تمہیں ہضم نہیں ہو رہی، بیٹا تم لوگوں سے رد نہیں ہوگا. ہمارے علماء کے ہمارے دلائل کو رد نہ کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ چپ چاپ. دلائل کا رد تمہارے سے نہیں ہو سکتا قیامت تک کے. سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر ہمارے دلائل کا جواب کوئی بھی جماعت وہابی گمراہ دیوبندی ہمارے علماء اہل سنت کے دلائل کا جواب قیامت تک کے کوئی نہیں دے سکتا. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، خاموش ہو جاؤ چپ چاپ. تم یا تو پھر اپنے مدرسے سے مدارج النبوت کے نام سے فتوا نکالو اور یہ کھلم کھلا بولو کہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی جھوٹی اور من گھڑت روایتیں کرنے میں ماہر تھے. معاذ اللہ سے اللہ کی لعنت ہو تم پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے وہابیت کے شر سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. بولتے ہیں حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، بس عوام کو گمراہ کرنے نکل گئے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ان کو دیکھ کر کے وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیثیں سنائیں گے اور ایسی باتیں کریں گے کہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوگی. اور جب تم انہیں پاؤ تو ان سے دور بھاگو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کرتے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے فتنے لوگوں سے بھاگنے کا حکم دیا ہے ہمیں. تو کون لوگ ہیں جو جاہل جو ان لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ان گمراہ لوگوں سے دور رہیں، ان کی تقریریں نہ سنیں. یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرنا ہے. یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بھی نہ سنی ابھی تک. یہ وہی لوگ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اور دوسری بات، یہاں پر جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں میلاد النبی کی، مدارج النبوت کی جو حدیث پیش کری ہے، مدارج النبوت کی عبارت پیش کری ہے، یہ مدارج النبوت اس کی جو یہ پیش کری ہے، یہ نہیں سمجھے کہ بس میلاد النبی کے کل دلائل نہیں ہیں. یہ تو بالکل جو اعتراض ہے بس اس نقطے کے حساب سے جواب دیا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے دلائل کا. الحمدللہ میلاد النبی کے دلائل پر ہمارے پاس انبار موجود ہے، انبار. ہمارے پاس قرآن کی کئی آیات موجود ہیں میلاد النبی پر، کئی حدیثیں موجود ہیں، کئی صحابہ کے عمل موجود ہیں میلاد النبی کے تعلق سے. وہ تو جب کوئی سامنے بیٹھے گا، طلحہ وہابی جب تو سامنے بیٹھے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد النبی پر اعتراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. جی نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں، یا خدا لکھ دے مدینے کا سفر تقدیر میں. جی نہیں لگتا ہے میرا